السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی بات کو سننا سنانا اس فتنے فساد کے دور میں بہت مشکل کام ہے، اور دین کی بات کو کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ میری پوری ویڈیو کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہونے والا ہے۔ اور ان بھائیوں کے لیے جو پردیس میں رہتے ہیں، اور ان بہنوں کے لیے جن کے بیٹے پردیس میں ہیں، اور ان بہنوں کے لیے جن کے بھائی پردیس میں ہیں، اور ان باپ کے لیے جن کے بیٹے پردیس میں ہیں، ان کے لیے بات کرنے کی میں نے کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت نفع ہوئے گا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب ذات نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تو رزق دے رہا ہے، بے تحاشا رزق دے رہا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں بے تحاشا رزق ہے۔ اور دیکھو، جو اپنے دیس میں رہتے ہیں ان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اور وسیع رزق دے رہا ہے۔ جو دیس میں نہیں رہتے ہیں وہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اور ہم نے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ دولت کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آئی ہے، اور سب کے سب فنا ہو گئے ہیں۔ آج دیکھیں، ہم کتنے ہی لوگ ہیں جو باہرلے ملکوں میں رہ کے اپنے گھر یہاں بناتے ہیں، دوسرے اپنے دیس میں گھر بناتے ہیں اور اپنے محلات بناتے ہیں، وہاں سے کما کر لاتے ہیں، اور ان کے اندر رہنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان کو رہنا بھی اس کے اندر نصیب بھی نہیں ہوتا۔ اور جو حقوقات ہوتے ہیں، ماں باپ کے ہوتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے پوچھے گا۔ اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ ہم تو روزی کمانے کے لیے ہم بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا جو پہلے وہاں دنیا میں رہتے تھے، جو وہ رہتے تھے، ان کو رزق نہیں مل رہا تھا، ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا؟ تو میرے بھائیو دوستو، اپنے دیس میں ہی اللہ رزق دیتا ہے۔ اور جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، سالوں سال وہاں محنت کرتے ہیں، محنت کر کے لاتے ہیں، اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ ماں جیسی اتنی عظیم ہستی، وہ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی، اور وہاں پر جا کے وہاں پر رہ جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں، ان کے وہ اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ماں۔ باپ کی آسیں اور امیدیں جو ہوتی ہے بیٹے کے اوپر ہوتی ہے، اولاد کے اوپر ہوتی ہے، وہ سارے ختم ہوتی ہیں۔ اور بیوی کے جو حقوقات ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہوتے ہیں، اور جو بچوں کے حقوقات ہوتے ہیں، جو پیار ہوتا ہے، وہ ختم ہوتے ہیں۔ ہاں، دین کی خاطر صحابہ اکرام نے لمبا سفر کیا، اور کلمے کی دعوت کو لے کے اور نبی کی حکومات پر چل کے وہ دین کی خاطر کافی عرصہ جا کے وہ دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے، کیونکہ کلمے والا پیغام لے کے جانا تھا۔ یہ اللہ کا حکومات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی طرح سے بھی، ہر نبیوں کا یہ طریقہ ہے، کسی طرح ہے کہ اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے، کہ سب اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کے اوپر یقین کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام جاتے تھے تو وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے تھے، اللہ کے سپرد کر کے جاتے تھے، لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، وہ دین کی خاطر جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بچوں کے لیے بھی ایسے سبب اور ایسے ہی پیدا کر دیتے تھے کہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی تھی۔
ہم اللہ کا کام کریں گے کہ اللہ ہمارا کام نہیں کرے گا؟ ظاہری بات ہے، جو ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، اور تو کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم کس کی خاطر جاتے ہیں؟ پیسے کمانے کی خاطر، دولت کمانے کی خاطر۔ میں نے کتنے ہی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں سے دولت بھیجتے ہیں، اپنے واپس بھیجتے ہیں، گھروں پیچھے بھیجتے ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اتنی اعلیٰ شان مکان بنا لیتے، گھر بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں رہنا نصیب ہی نہیں ہوتا، تب تک زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے آنے کی ترتیب بنائی ہے اور جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جانے کی ترتیب کیسے ہے، کب کس وقت موت آ جائے۔ اور میرے خدا کے لیے میں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں سب سے التجا کرتا ہوں جو پردیس میں رہتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، ان سے محروم نہ ہوئیں اور ان کی دعائیں لیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے لیے دعاؤں کو سبب بنیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ 5 سال 3 سال دور رہتے ہیں، پیچھے ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کچھ لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، جب باپ آتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کہاں ہے، ہمارا باپ کون ہے۔ جو خاص طور پہ بیوی کے حقوقات ہیں وہ کون پورے کرے گا؟ اس فتنے فساد کے دور میں یہ سارے معاملات کو کیسا معاملہ ٹھیک ہوئے گا؟ ہم تو گناہوں کی دلدل میں دھکتے جا رہے۔ اللہ کے واسطے سمجھیں، اللہ کی حکمت کو سمجھیں۔ رزق اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ جو آخرت میں کام آئے گا وہ یہی آئے گا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک رکھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھا، یہی آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، گھر کی ایک اینٹ لگانے پر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، اس میں کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کسی کے کام آئے گا؟ اس کے پیچھے تو دولت، تو یہ فساد ہے، یہ گھر تو فساد ہے۔ وہ کہ رشتہ دار کہیں گے یہ ہمارا حق ہے، اس کے اوپر حق جتانے لگتے ہیں، اور بہن بھائیوں کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ مرنے والے نے تو سب کچھ بنا دیا، لیکن جو پیچھے ہیں ان کے لیے وہ دولت وبال بن جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ غنیمت بنے، وہ دولت ساری وبال بن جاتی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالی نے فرمایا، اے میرے نبی، اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں۔ احد پہاڑ کو میں سونے کا، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے سعودی عرب میں، احد پہاڑ، اس کو سونے کا بنا دیتا ہوں آپ کے لیے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے تو ایک وقت روٹی کی ضرورت ہے، ایک وقت کھانے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت کا کھانا مل جائے، باقی وقت جو ہے جب بھوک لگے تو میں تجھے پکاروں، میں تجھے یاد کروں۔ اللہ! ہمارے نبی تو یہ فرما گئے ہیں۔ ہمارے نبی کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات کیسے تھے؟ ان کے اوپر اچھا کپڑا نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ آٹے کی چکی پیس کے اپنا گزارا کرتی تھی، مشقیں اٹھاتی تھی، خود کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کے گئے،
اپنی بیٹی کے، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی اور بار بار لڑکھڑا رہی تھی، گر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ جی کیا بات ہے؟ وہ فرمانے لگے ابا جان بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو رہا جا رہا نماز کے لیے، کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ اپنا مسلح نیچے اٹھا کے دیکھ، جا نماز اٹھا کے دیکھا تو وہ سارے سونے جا نماز کے لیے سونا تھا، ہیرے جواہرات تھے، دولت۔ فاطمہ یہ اٹھا لو، یہ دولت اٹھا لے، یہ سونا اٹھا لو، لیکن اس ایک بات یاد رکھو کہ قیامت کے روز اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کا اگر حساب دے سکتی ہو تو یہ جتنا مرضی سونا ہے سب اٹھا لو۔ میرے بھائیو دوستو، میری بہنوں، اللہ کی نبی نے بیٹی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ میں بھوک برداشت کر لوں گی، لیکن یہ اتنے سونا اتنی دولت اس کا حساب مجھ سے نہیں دیا جائے گا قیامت کے روز۔ میں کچھ نہیں چاہیے۔ جتنی ہی جس کے پاس دولت ہوگی اس کا حساب اتنا ہی زیادہ ہوگا میرے دوستو بھائیو۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کی چند تھوڑی سی باتیں ہیں، تھوڑی ویڈیو لمبی بھی ہوگی، آپ کو پسند ہوئی ہوں گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بات کو سنا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔